بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ موجودہ حالات میں ایسے لگ رہا ہے کہ آرمی چیف جنرل عاصم منیر کے لیے سب سے بڑا چیلنج اندرونی معاملات بن چکے ہیں، پاکستان کی معیشت بن چکی ہے اور ایک نیشنل سیکورٹی رسک نظر آ رہا ہے کہ ملک جس طرف جا رہا ہے۔ اب رانا ثناء اللہ کا میں دیکھ رہا تھا کہ جناب بیان کے وہ جناب کہہ رہے ہیں کہ جی ملک ڈیفالٹ کی طرف جا رہا ہے، تو کون اس کو ڈیفالٹ کی طرف دھکیل کے لے کر گیا ہے؟ آپ تو کہتے ہیں ڈیفالٹ سے بچا لیا ہے۔ اب ہو یہ رہا ہے کہ آرمی چیف نے ایک اہم میٹنگ کی ہے اور اس میں جناب یہ فیصلے ہوئے ہیں کہ آپریشن جاری رہیں گے، ذخیرہ اندوزوں کے خلاف اور معیشت کی بہتری کے لیے بھرپور طریقے سے ہم آگے بڑھتے رہیں گے۔ اس سے نظر آ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں حالات بڑے گمبھیر ہو سکتے ہیں۔ اس وقت موجود حالات بڑے خطرناک ہیں۔ بڑی کوششوں کے بعد، اور اس میں ظاہر ہے کہ اب توجہ اس طرف دی ہوئی ہے آرمی چیف نے بھی کہ یہ جس طرح ڈالر ہے اس کو کنٹرول کیا جائے۔ اس پر انہوں نے کئی جو بڑے بڑے بزنس مینوں سے ملاقات بھی کی۔ اس کے بعد جناب جو منی ایکسچینج کے حوالے سے کاروبار کے سمجھیں کہ ان کے رہنما ہیں بوستان صاحب، وہ بھی کہہ چکے ہیں آرمی چیف کی کوششوں سے۔ تو اب بھرپور طریقے سے لگ رہا ہے کہ اسمگلنگ کا معاملہ ہو، ذخیرہ اندوزی کا ہو، ڈالر کا معاملہ، اس سب پر آرمی چیف توجہ دے رہے ہیں اور اس کے لیے میٹنگز بھی کر رہے ہیں۔ تو یہ ایک بڑا چیلنج بن چکا ہے، جس سے نظر آتا ہے کہ بیرونی چیلنج سے زیادہ اس وقت اندرونی چیلنج ہے، معیشت کا چیلنج ہے، کیونکہ اب پوری دنیا میں یہ بات ہوتی ہے کہ آپ معاشی طور پر کمزور ہو جائیں تو ملک کمزور ہو جاتا ہے۔ تو لہٰذا اب لگ رہا ہے کہ سارا فوکس اب اس طرف ہے، اور اسی میں جناب ایک تو آرمی چیف نے کہا ہے ملک کی امن اور خوشحالی کے لیے ہمیں اپنی کوششوں کو ہم آہنگ کرنا ہوگا، ریاستی ادارے عوام کے جان و مال کے تحفظ کے لیے متحد ہیں، غیر قانونی کاروبار کے خلاف کارروائیوں سے ملک کو معاشی نقصانات سے نجات ملے گی، اور اس کو وہ آگے بڑھانا چاہ رہے ہیں۔ فلی فوکسڈ اس وقت اس پر نظر آ رہے ہیں۔ اس کے لیے انہوں نے میٹنگ کی ہے۔ اس میں جناب ہمیں نظر آ رہا ہے کہ پنجاب کے نگران وزیر اعلیٰ محسن نقوی صاحب بھی ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ کچھ اور خبریں بھی ہیں۔ مثال کے طور پر نگران وزیر خزانہ کہہ رہی ہیں کہ بے یقینی کی صورتحال روپے کی دوبارہ گراوٹ کا سبب بن سکتی ہے۔ یعنی یہ جو اتنی کوششیں کی گئی ہیں کہ جس کے بعد ابھی یہ خبر بھی آئی کہ پاکستان کا جو روپیہ ہے وہ دنیا بھر میں کرنسی کے لحاظ سے سب سے بہتر پرفارم کر رہے ہیں، یعنی ڈالر کے مقابلے میں اتنا گر گیا تھا کہ اب بہتر ہوتا چلا جا رہا ہے۔ مگر وزیر خزانہ صاحبہ کہہ رہی ہیں کہ یہ سب وقتی ثابت ہو سکتا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ جناب یہ بھی خبر آ رہی ہے گاڑیوں کی امپورٹ کی آڑ میں حوالہ ہنڈی اور منی لانڈرنگ کی تحقیقات، قیمتی گاڑیاں سیز، اشیاء خورنوش کی قیمتوں میں اضافہ، روٹی چاول دالیں مزید مہنگی کر دی گئیں۔ یہ جناب جو اس وقت ہفتہ وار رپورٹ ہے یہ آ رہی ہے، مہنگائی مزید بڑھ رہی ہے ڈالر کو کنٹرول کرنے کے باوجود۔ ادارے غیر قانونی معاشی سرگرمیوں کے خلاف کارروائیاں جاری رکھیں، آرمی چیف کا بیان۔ اور اس کے ساتھ جناب یہ کہا جا رہا ہے ایکشن اگینسٹ اسپیکٹرم آف انلیگل ایکٹیویٹیز ٹو کنٹینیو ٹو ریڈ پاکستان آف، یہ ڈان نے یہ خبر لگائی ہے، اور یہ ہے جی ایکشن اگینسٹ اسپیکٹرم آف انلیگل ایکٹیویٹیز ٹو کنٹینیو ریڈ پاکستان آف اکنامک لاسز، چیف آف آرمی اسٹاف، یہ جناب ڈان نے خبر لگائی ہے۔ معاشی نقصانات سے نجات کے لیے غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف کارروائیاں جاری رہیں گی، آرمی چیف۔ اور پھر یہ بھی ایک خبر آ رہی ہے جی ہزاروں ارب روپے کی ٹیکس لیکیج روکنے کے لیے ٹاسک فورس قائم کی گئی ہے۔ اس کے ساتھ جناب یہ جو کارروائیوں کے حوالے سے تفصیل ہے اس ملاقات کی وہ میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ اس سے پہلے ایک اور خبر کہ جی گزشتہ ہفتے زر معاہدہ کے سرکاری ذخائر 5 کروڑ 90 لاکھ ڈالر کم ہو گئے۔ ہمارے زر معاہدہ کے ذخائر کم ہو رہے ہیں، پھر بھی ڈالر جو ہے اس کی قدر کم ہو رہی ہے، تو یہ ایک بہت بڑی اچیومنٹ ہے۔ مگر وہی بات کہ وزیر خزانہ کہہ رہی ہیں بے یقینی کی صورتحال روپے کی دوبارہ گراوٹ کا سبب بن سکتی ہے، کیونکہ ابھی ہماری ارننگ نہیں آئی۔ آنے والے مہینوں میں مہنگائی بلند سطح پر برقرار رہے گی، وزارت خزانہ خود مان رہی ہے۔ ایک طرف آرمی چیف کی کوششیں ہیں اور دوسری طرف یہ پریڈکشنز ہیں کہ جناب مہنگائی مزید بڑھنے جا رہی ہے اور حالات جو ہیں وہ قابو میں آتے نظر نہیں آ رہے۔ اب یہ جو میٹنگ ہوئی ہے اس کی پوری تفصیل سنیے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا ہے کہ پاکستان کو درپیش معاشی نقصانات سے نجات دلانے کے لیے غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف قانون نافذ کرنے والے اداروں کی متعلقہ سرکاری محکموں کے ساتھ مل کر کارروائیاں پوری قوت سے جاری رہیں گی۔ چیف آف آرمی اسٹاف نے لاہور کا دورہ کیا، جہاں شہر آمد پر کور کمانڈر لاہور نے ان کا استقبال کیا۔ دورے کے دوران آرمی چیف نے نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی کے ہمراہ صوبائی ایپیکس کمیٹی کے اجلاس میں شرکت کی۔ ایپیکس کمیٹی کے اجلاس کے دوران آرمی چیف کو بجلی اور گیس کی چوری، ذخیرہ اندوزی اور غیر ملکی کرنسی کی اسمگلنگ کے خلاف قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اقدامات سمیت مجموعی سیکورٹی صورتحال کے بارے میں بریفنگ دی گئی۔ اور اس کے جو ویژولز بھی سامنے آئے ہیں اس میں نظر آ رہا ہے کہ آرمی چیف ایک طرف بیٹھے ہوئے ہیں، یعنی ٹیبل پہ جس طرح ہوتا ہے پریزائڈ کر رہے ہیں، اور ساتھ
نگران وزیر اعلیٰ ہیں، اور پھر ایک سائڈ پر فوجی افسران ہیں اور دوسری سائڈ پر آئی جی پنجاب بیٹھے ہیں، دیگر جو سرکاری افسران ہیں وہ بیٹھے ہیں، یعنی اہم ترین جو فوجی افسران ہیں وہ بھی اس میں شریک ہیں، اس میٹنگ میں وہ نظر آ رہا ہے۔ اور اپیکس کمیٹی کے اجلاس کے دوران آرمی چیف کو بجلی اور گیس کی چوری، ذخیرہ اندوزی اور غیر ملکی کرنسی کی اسمگلنگ کے خلاف قانون نافذ کرنے والے اداروں کی اقدامات سمیت مجموعی سیکورٹی صورتحال کے بارے میں بریفنگ دی گئی، یعنی پوری طرح بتایا گیا آرمی چیف کو کہ کون سا محکمہ کیا کر رہا ہے، بجلی اور گیس چوری کے حوالے سے کیا کیا گیا ہے، ذخیرہ اندوزی اور غیر ملکی کرنسی کی اسمگلنگ کے خلاف قانون نافذ کرنے والے اداروں کے اقدامات سمیت کیا 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 ہے۔ آئی جی نے اپنی بریفنگ دی ہوگی، دیگر اداروں نے اپنی کہ جی ہم نے کیا کیا ہے، کمشنر یا چیف سیکرٹری وغیرہ سب نے اپنی کہ ہم کیا کیا کر رہے ہیں اس کے لیے، جو بھی اقدامات ہیں جس کے حوالے سے آرمی چیف کہہ چکے ہیں۔ پھر فورم کو اقلیتوں کے تحفظ کے لیے کیے گئے اقدامات اور کچے کے علاقے میں آپریشنز کی پیش رفت کے بارے میں بھی بریفنگ دی گئی، جبکہ فورم نے غیر قانونی طور پر غیر ملکی شہریوں کی وطن واپسی کا بھی جائزہ لیا۔ آرمی چیف نے زور دیا کہ غیر قانونی سرگرمیوں کے خلاف قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارروائیاں متعلقہ سرکاری محکموں کے ساتھ مل کر پوری قوت کے ساتھ جاری رہیں گی تاکہ پاکستان کو مختلف طریقوں سے ہونے والی چوریوں کی وجہ سے درپیش معاشی نقصانات سے نجات مل سکے۔ فورم کو خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل اور گرین پنجاب کے اقدامات پر جاری پیش رفت سے بھی آگاہ کیا گیا، اور آرمی چیف نے تاریخی اقدامات کے اثرات سے فائدہ اٹھانے کے لیے تمام متعلقہ محکموں کے درمیان ہم آہنگی کی ضرورت پر زور دیا، یعنی شاید ان کو لگ رہا ہو کہ ابھی ہم آہنگی اس طرح سے نہیں ہے اداروں کے درمیان۔ اور ویسے یہ سب کچھ جو ہو رہا ہے اس میں ایک بڑی اہم بات جو بار بار میرے ذہن میں آتی ہے کہ یہ پھر پچھلے 18-19 مہینے میں ہوا کیا ہے اس ملک کے ساتھ، کہ جہاں 6% گروتھ تھی، جہاں 90% اشاریے سارے ٹھیک جا رہے تھے، یہ پچھلے صرف 18 مہینے میں اتنی بربادی ہو گئی ہے کہ آرمی چیف کو براہ راست آ کر یہ سارے اقدامات کرنے پڑے ہیں، اداروں کی تباہی، ایک ایک چیز ایسے لگ رہا ہے کہ تباہ برباد ہو گئی ہے، جو کہہ رہے ہیں اداروں کے درمیان ہم آہنگی ہو، ان کو یہ ذخیرہ اندوزی اس کے خلاف بریفنگ لے رہے ہیں، ڈالر کنٹرول کر رہے ہیں، اسمگلنگ کنٹرول کر رہے ہیں، ہر طرح سے کہ جی معیشت کسی طرح سے بہتر ہو جائے، اور جتنے بزنس مینس ہیں ان سے میٹنگ کر رہے ہیں، ان سے رائے لے رہے ہیں، ان کو یقین دہانی کروا رہے ہیں، ان کو امید دلا رہے ہیں کہ جناب بہتری ہو جائے گی۔ اچھا جی، پھر شرکاء نے اس بات کا اعادہ کیا کہ ریاستی ادارے، سرکاری محکمے اور عوام صوبے کی ترقی اور خوشحالی کے لیے متحد ہیں۔ اسی سال میں اور بلکہ اس ماہ کے شروع میں آرمی چیف نے لاہور میں تاجر برادری سے بھی ملاقات کی تھی اور انہیں ڈالر کے تبادلے اور انٹر بینک ریٹ میں شفافیت کو فروغ دینے کی یقین دہانی کرائی تھی۔ 4 گھنٹے تک جاری رہنے والی ملاقات کے دوران جنرل عاصم منیر نے مختلف شعبوں میں آنے والی بڑی غیر ملکی سرمایہ کاری کے پیش نظر ملک کے روشن مستقبل کا عندیہ دیا تھا کہ آنے والے دنوں میں انہوں نے کہا تھا کہ ملک میں بڑی سرمایہ کاری آئے گی، لیکن ظاہر ہے کہ اس کے لیے ایک ماحول یہاں پر سازگار بنانا ہوگا، حالات بہتر کرنے ہوں گے، امن و امان کی صورتحال کی بھی بہتری ہوگی، اور پاکستان کی جو اپنی معیشت ہے اس میں کچھ بہتری آئے گی۔ تو بہرحال اس پر اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل بھی بنائی گئی ہے، اس میں بھی اسی طرح لائزن ہے اور اس کو بھی دیکھا جا رہا ہے، اس میں بھی آرمی چیف اور فوج جو ہے وہ ایک اہم رول پلے کر رہی ہے، تو اس طرف بھی کوششیں ہو رہی ہیں۔ تو بہرحال یہ بھی ہے کہ بہت سے تجزیہ کاروں کا خیال یہ ہے کہ جب تک الیکشنز نہیں ہوتے شاید وہ جو فورن انویسٹمنٹ ہے وہ بھی اس طرح سے نہ آ سکے، کہ اسٹیبل گورنمنٹ چاہیے ہوگی، الیکشنز چاہیے ہوں گے، پاکستان کے دوست ممالک ہوں یا ادارے ہوں، وہ بھی کہتے ہیں جی IMF کے انڈر آپ کا پروگرام ہونا چاہیے اور ایک اسٹیبلٹی ہونی چاہیے۔ تو ابھی دیکھتے ہیں کہ اس طرف کیا ہوتا ہے، کیونکہ IMF کی شرائط جو نظر آ رہی ہیں اس میں ابھی تو اسٹینڈ بائی ایگریمنٹ کی شرائط پوری کرنا مشکل ہو چکا ہے، اور ابھی آگے دیکھنا یہ ہے کہ اگر پراپر پروگرام آتا ہے تو اس میں کیا کیا ہوتا ہے، کیا کیا شرائط ہوتی ہیں، کیونکہ یہ سب کو پتہ ہے کہ شاید مارچ کے آگے پیچھے اس کے بعد بھی کہیں نہ کہیں IMF کے پاس آپ کے پاس ہر صورت جانا پڑے گا، اس کے پروگرام میں جانا پڑے گا، اور اس کے ظاہر شرائط جو ہوں گی اس سے لگتا ہے کہ مہنگائی بھی مزید بڑھے گی۔ بہرحال جو یہ اہم میٹنگ ہوئی ہے اس سے نظر آ رہا ہے کہ شاید اس کے بعد ہو سکتا ہے کہ آرمی چیف کراچی بھی جائیں، چونکہ سب سے بڑا شہر ہے، اکنامک ہب ہے، وہاں بھی ظاہر ہے وہاں کے بھی تاجروں سے وہ مل چکے ہیں، تو اب ہو سکتا ہے کہ سندھ کے حوالے سے بھی وہ جائزہ لیں کہ وہاں پر اس وقت کیا صورتحال چل رہی ہے، اور وہاں بھی وہ بریفنگ لیں مختلف اداروں سے کہ جو اقدامات ہیں کس حد تک اٹھائے گئے ہیں، اس میں کیا پیش رفت ہوئی ہے، اس کو مزید کس طرح سے بہتر بنایا جا سکتا ہے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔